اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ محترم سامعین و ناظرین، بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے۔ موجودہ آیت شریفہ میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب ہے۔ آیت کا پس منظر اور مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو دین کی دعوت پیش کرتے تھے، اللہ تعالی کو ایک نہ ماننا، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا، اللہ کے کلام کو نہ ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا، ان تمام باتوں کی شکل میں اور اس صورت میں جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہو تو یہ ایک علل اعلان اور متفقہ فیصلہ اور فتویٰ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ جو دین کو دین کی طرح نہ مانتا ہو وہ مومن نہیں کہلا سکتا اور وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی جنت اور اللہ تعالی کے انعامات، اللہ تعالی کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت، یہ ساری چیزیں اس وقت قابل قبول ہے جب کوئی بندہ خدا اس کا اقرار کرتا ہو، اس کا اعتماد اور اس کا اظہار اور اس پر یقین رکھتا ہو تو وہ مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں میں یعنی اللہ کے ماننے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے اور وعید بتلاتے نہ ماننے والوں کو، تو یہودی تمام بات سن کر، جان کر، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جب ان باتوں کو زیادہ ہی سنتے تو وہ بوکھلا کر یوں کہتے کہ چلو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے جب ہم آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں، تو اے نبی آپ یہ بات سن لو کہ ہم آپ کے نہ ماننے کی وجہ سے اگر جہنم میں بھی چلے گئے تو یہ بات یاد رکھو کہ ہم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، آسمانی کتابیں، خدائی کتابیں ہمارے بڑوں پر اتری ہیں، یہ تو ہمارے گھروں کی چیزیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے نہایت قریب اور اس کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، ہم جلیں گے، آگ ہمیں جلائے گی، چلو آپ کی بات بالفرض والمحال ہم مان بھی لیں، تو یہ آپ یاد رکھو کہ جہنم ہمیں زیادہ دنوں تک نہیں جلائے گی، چند دنوں ہم اس میں رہ لیں گے، پھر ہمارے بڑے آبا و اجداد ہمیں سفارش کر کے وہاں سے نکال لیں گے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، اے نبی، ان سے یہ معلوم کرو، یہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اس قدر جرت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ یہ اس بات کو اپنے من میں، دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ جہنم میں بھی زیادہ دن رہیں گے، یعنی جیسے یہ یہاں عیش و عشرت میں ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ لے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد اور وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور ان کو کوئی سزا اور عذاب نہیں دے گا؟ چاہے تو یہ اس بات کو دکھائے
کہ ان کے پاس کوئی ایسی سند ہو، کوئی ایسا ثبوت ہو کہ واقعی اللہ کے پسندیدہ اور ان کے پاس لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور پھر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کر رہے ہیں جو بالکل جھوٹ بات ہے، یہ بالکل ایک الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی سند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہی مجرمانہ اور دلیرانہ حرکتیں اور وہی خیالات جو نہیں ہونے چاہیے کہ چوری اور سینہ زوری، یعنی اللہ اس کے رسول کو ماننے کی طرح مان بھی نہیں رہے ہیں، اور پھر اس پر یہ جرات کہ ہم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس قدر انعامات ہیں وہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام مرتبہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔